تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ جانتے ہیں آپ کہ اس سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے ہجرت مدینہ کی پہلے سال یعنی سن 1 ہجری کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کہ آج کے ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا تھا، وہ کچھ واقعات کی جھلکی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ آج کے واقعات کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں۔ ہم نے گزشتہ سلسلے میں یہ بات سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی شریف کی تعمیر کے بعد ازواج مطہرات کے لیے مکانات تعمیر فرمائے، جو بالکل سادہ مکانات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مکانات کی تعمیر کے بعد میں، چونکہ اس وقت تک اذان کا کوئی مخصوص طریقہ رائج نہیں تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ مسجد تو تعمیر ہو گئی، جو ایک مسئلہ تھا کہ تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، تو اب مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرانا ہے، تو کس طرح جمع کرایا جائے؟ مختلف صحابہ کرام نے اپنی رائے دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ آپ نے رائے یہ دی تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص کو مسلمانوں کی بستیوں میں بھیجا جائے جو لوگوں کو نماز کے لیے صدا لگائے۔ اس مشورے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا، اور یہ ذمہ داری حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز کو لے کر چل رہے تھے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی انہیں اذان کے کلمات سکھا رہا ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے خواب کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ اکرام نے بالکل اسی طرح کا خواب دیکھا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر اسی انداز کو، جو خواب میں اذان کا انداز سکھایا جا رہا تھا، اس کو شروع فرمایا، اور اب وہی انداز سے ساری دنیا میں اذان دی جاتی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسی انداز سے اذان کا سلسلہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کر آئے تھے، مکے میں انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا تھا، اپنا کاروبار، اپنے ساز و سامان کو چھوڑا تھا، تو یہ مدینہ میں تنہائی محسوس کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے انصار و مہاجرین کے درمیان ایک اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی قرار دیا، اور پھر ان انصاری صحابہ اکرام جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ بڑا پیارے انداز کے ساتھ میں بھائی چارگی کا رشتہ نبھایا۔
انداز یہ تھا کہ جو ان کا مہاجر بھائی قرار پایا ہے وہ اپنے ساتھ انہیں گھر لے گئے، اپنے گھر کا سامان رکھا، زمینیں 2 تھی، گھر 2 تھے، جو کچھ تھا وہ سب ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، یہ میرا سامان ہے، یہ میری زمین، یہ میرے گھر ہیں، تم ان میں سے آدھا لے لو اور آدھا میں استعمال کر لوں گا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ جو ان کے انصاری بھائی قرار پائے تھے، وہ انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے، یہی پیشکش کی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے میں بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ، آپ مجھے بس مدینے کے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے، آپ نے پنیر اور کچھ گھی وغیرہ خریدا اور شام تک اسے فروخت کرتے رہے۔ آپ کی روزمرہ کا معمول یہ ہوا کہ آپ بازار میں جاتے، وہاں سے کچھ سامان خریدتے اور دن بھر وہ سامان بیچتے۔ اس طرح کرتے ہوئے کچھ ہی وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ایک بڑے تاجر بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ مدینے میں تجارت کرنے لگے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا تھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ اکرام کے درمیان بھی اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی قرار پائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی قرار پائے۔ اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ سب مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن رہے ہیں، لیکن نبی پاک نے مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں کہا، کسی کو بھی میرا بھائی نہیں قرار دیا، تو آپ نے اپنی خواہش کا پیارے آقا کی بارگاہ میں اظہار کیا۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ یہاں تک کہ واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل وہ معاہدہ کیا تھا، اس میں کیا شرائط طے ہوئے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور بھی بہت کچھ سن 1 ہجری کے واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ مدینے میں انصار کے علاوہ بہت سے یہود بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور قریظہ۔ یہ مدینے کے اطراف اور مدینے میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات بنا کر رہتے تھے، یعنی ان کے جو گھر تھے یہ بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودی اور انصار، ہجرت کرنے سے پہلے یہودیوں میں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا، اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج یہ بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور آپسی نا اتفاقیہ، یعنی اوس و خزرج کے آپسی نا اتفاقیوں کے باعث ان کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر مر چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ
اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، یہ ان کی ایک تدبیر تھی کہ یہ آپس میں کبھی متحد نہ ہوں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائی کہ اگر یہودی اور مسلمانوں میں ایک اتحاد ہو جائے، ایک تعلق قائم ہو جائے، تو یہ یہودی مسلمانوں کو بہکا کر انہیں لڑانے پر اکسائیں گے نہیں۔ اس کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ دونوں فریق یعنی یہودی اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ رہیں اور اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے بھی آپس میں سکون کے ساتھ رہیں، آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ ان میں نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اور یہود کو بلا کر معاہدے کی ایک دستاویز لکھی جس پر دونوں فریقوں کی دستخط کی گئی، یہودیوں کی بھی اور انصار مسلمانوں کی بھی۔ اس معاہدے کے دفعات کا خلاصہ صاحب سیرت مصطفیٰ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ معاہدہ ہوا کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا۔ مسلمان ہونے کے بعد، انصار کے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ طریقہ بند نہیں ہوگا، یہ قائم رہے گا۔ دوسری چیز یہ تحریر کی گئی کہ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، یہودی اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے۔ ایک معاہدہ یہ تھا کہ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا، یہودیوں کے ساتھ کوئی لڑنا چاہے گا تو مسلمان مدد کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ میں کوئی دشمنی نکالنا چاہے، لڑنا چاہے تو یہودی ان کی مدد کریں گے۔ ایک معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے گا، اگر شہر مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو دونوں فریق، مسلمان بھی اور یہود بھی، دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے اور اپنے شہر کی حفاظت کریں گے۔ ایک معاہدہ یہ تھا کہ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ مکے کے وہ لوگ جو ظالم تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، ان قریش کو جو ہے وہ ان مکے والوں کو پناہ نہیں دے گا۔ ایک معاہدہ یہ تھا کہ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، یعنی ایک نے صلح کر لی تو دوسرا بھی اس کے ساتھ میں صلح کرے گا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ یہ ایک معاہدہ کیا گیا جو انصار نے بھی قبول کیا، یعنی مسلمانوں نے بھی قبول کیا اور یہودیوں نے بھی قبول کیا، اور اس معاہدے پر دونوں کے دستخط بھی کیے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ تو ایک تھا سن 1 ہجری کا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 2 بڑے قبیلے اوس و خزرج کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو یہودیوں کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی سن 1 ہجری میں یہ واقعہ بھی رونما ہوا کہ بعض مہاجرین مدینے کی آب و ہوا میں بیمار ہونے لگے۔ اس زمانے تک مدینے کی زمین وبا اور بخار والی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لانے سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ اس کی آب و ہوا جو ہیں یہ بیمار کر دینے والی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے کہ یہ زمین چونکہ وبا اور بخار والی تھی اس لیے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن نبی پاک کے قدموں کی برکت سے تبدیل ہو کر مدینے کی زمین صحت و سلامت والی بن گئی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے اس شہر پاک کی وبا اور بخار کو، جو اس شہر کی وبا تھی، اس کا جو بخار تھا، اس کو منتقل فرما دیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت بلال اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہم میں اس وبا کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بخار نے گھیرا تو وہ اس حالت میں کہنے لگے، انہوں نے ایک عربی شعر کہا، وہ کہنے لگے کل امرئ مصبح فی اہلی والموت ادنا من شراک نعلی۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنے اہل میں صبح کرنے والا ہے، حالانکہ موت اس کی جوتی کے بندھن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیمار تھے، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہو چکی تھی، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد گرامی کی علالت کا پتہ چلا تو یہ مزاج پرسی کے لیے آئی۔ ام المومنین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ دوسرے گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کے ظالموں پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے انہیں مکہ سے نکال دیا، اور حضرت بلال اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی صحابہ کرام مدینہ کی آب و ہوا میں بیمار ہوتا تو وہ مکے کو یاد کرتا، وہ مکے کے چشموں، باغوں اور گھاسوں کی یاد میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضرت بلال اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی حال تھا کہ بیمار تھے اور مکہ کے ان ظالموں پر جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا ان پر لعنت بھیج رہے تھے، اور مکے کی سرزمین، مکے کی آب و ہوا، پہاڑوں، مکے کی گھاسوں کو یاد کر کر اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے احوال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ یہ بیمار ہیں، آپ کچھ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکے کی محبت ہمارے دل میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے۔ پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا فرمائی کہ اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے ساع اور مد، یہ ناپ تول کے برتن ہیں، ایک طرح کے یہ ناپ تول کے پیمانے ہیں جو اس دور میں چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اور مدینے کے ساع اور مد میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینے کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ یہ شرک و طغیان کا ایک سمجھو کہ یہاں شرک و طغیان کے ایک گھر آباد تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے بخار کو، مدینے کی وبا کو وہاں پر منتقل فرمایا، اور اس کے بعد سے مدینہ تابہ ہو گیا۔ پہلے سے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ کو تابہ بنا دیا۔ مدینہ تابہ ہو گیا، مدینہ طیبہ ہو گیا۔ پھر مدینے سے بخار، بیماری، تکلیف یہ دور کر دی گئی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ مدینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے شفا کا گھر بن گیا۔ یہ ایک دوسرا واقعہ سن 1 ہجری میں جو پیش آیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا سن 1 ہجری میں۔ سن 1 ہجری میں آج کے ایپیسوڈ میں جو واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان میں آج دوسرا واقعہ یہ بیان ہوا کہ مدینے کی آب و ہوا بیمار کرنے والی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اب یہ شفا دینے والی بن گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، سن 1 ہجری کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہیں
کہ اسی سن میں 1 ہجری میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام میں آ گئے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آبائی دین سے، جو ان کے آبا و اجداد کا دین تھا مجوسی، اس سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل چکے تھے۔ یہ یعنی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آبائی دین سے، جو کہ مجوسیت کا دین تھا، یعنی آتش پرستوں کا دین تھا، اس سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ یہ 10 مرتبہ بکے۔ سب سے پہلے نصرانیت، یعنی نصرانی نے خریدا تو آپ نے نصرانی مذہب اختیار کیا، اور آپ نے وہاں پر انجیل مقدس کی تعلیم حاصل کی۔ خیر، یہ کئی بار بکتے رہیں اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہیں۔ اسی طرح غلامی میں بکتے بکتے یہ مدینے پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہیں اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہیں۔ اس طرح ان کو توریت اور انجیل کی کافی معلومات ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا وقت یہودیوں کے ساتھ میں یا عیسائیوں کے ساتھ میں گزرا تھا۔ تو یہ دونوں کی جو مقدس کتاب ہیں، یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل، ان کتابوں کا کافی علم ہو چکا تھا۔ مدینے میں جب یہ پہنچے تو ایک یہودی ان کا دنیاوی آقا تھا، مالک تھا۔ مدینے میں ایک یہودی نے انہیں مکاتب کر دیا تھا۔ مکاتب یعنی مکاتب اس شخص کو کہتے ہیں، اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں ایک مال دوں گا، اس مال کے مل جانے کے بعد میں تم مجھے آزاد کر دو گے، اور دنیاوی آقا نے بھی اس معاہدے کو قبول کر لیا ہو۔ تو ایسا غلام جو اپنی رقم کے بدلے آزادی کا معاہدہ اپنے آقا سے کر چکا ہو، وہ مکاتب کہلاتا ہے۔ تو جو مدینے میں دنیاوی آقا تھا یہ یہودی تھا، اور اس نے ان کو مکاتب کر دیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے کوشش فرمائی۔ صاحب مدارج النبوہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ یہ 10 جگہ فروخت ہو چکے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو اسی وقت دائرہ اسلام میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ ان کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن کھجوروں کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقے کا مال ہے، یہ صدقہ ہے۔ کھجور دی اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء و مساکین کو دے دو، تقسیم کر دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر، کھجوروں کا تھال لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ کہہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا تھال پیش کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ سامنے رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا۔ جو صحابہ کرام اس مجلس میں تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کی کھجور کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی ان کھجوروں میں سے کچھ تناول فرمایا۔ اس درمیان میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان جب نظر ڈالی تو وہاں مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات و انجیل کا علم حاصل کر چکے تھے
کافی تورات کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے، تو چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، تو انہوں نے اس عمل کے دوران وہ مہر نبوت کو دیکھ لیا، اس لیے اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ناظرین کرام، ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب صدقے کے کھجوریں پیش کی گئی تو تناول نہیں فرمایا اور اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب دوسری مرتبہ ہدیے کی کھجوریں پیش کی گئی، یہ کہہ کر دیا گیا کہ یہ ہدیہ ہے، تو خود بھی کھایا، صحابہ اکرام کو بھی فرمایا۔ تو صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدقہ اور ہدیہ اس میں کیا فرق ہے بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ صدقہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے کہ صدقہ محتاجوں کو مہربانی کے طور پر دیا جاتا ہے، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، ان پر احسان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس میں دینے والے کی بلندی ہوتی ہے، اور ہدیہ بڑوں کی خدمت میں بطور پیشکش، بطور نذرانہ دیا جاتا ہے، اور اس میں دینے والے کی پستی کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، اور جس کو دے رہا ہے یا جو لے گا اس کا ادب و احترام جو ہے وہ ملحوظ ہوتا ہے کہ سامنے والا ادب کے لائق ہے، اس لیے میں یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں کہ کیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مال قبول نہیں فرمایا اور ہدیہ کیوں قبول فرمایا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، آپ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال کو فقراء میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور ہدیہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ خیر، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو، چونکہ سلسلہ بھی اختتام کی طرف ہے، تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کی عمر 225 سال کی تھی، اور ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ آپ کی عمر 350 سال 350 سال کی تھی، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پایا ہے۔ وہ خندق کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس موقع پر اول شاہد ہے، کیونکہ انہوں نے ہی خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ملک میں دستور ہیں کہ جب دشمن چڑھائی کرتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے، تو خندق کھود کر لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے وقت مہاجرین و انصار میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان من اہل البیت، یعنی فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ ان شخصوں میں سے ہیں جن کی جنت مشتاق ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اہل بیت میں شمار کیا، اپنی اہل بیت میں شامل کیا، اور فرمایا کہ اور وہ ان شخصوں میں سے ایک ہے جن کی جنت مشتاق ہے، جن کی طلب جنت کو ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں انہیں مدائن کا امیر یعنی گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہونے کے باوجود اپنی محنت سے کھاتے تھے، بیت المال سے جو کچھ ملتا وہ سب صدقہ کر دیتے تھے، وہ حاجت مندوں سے محبت رکھتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ان کے مناقب بھی بہت ساری روایتوں میں آئے ہیں۔
انہوں نے مدائن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو وقت تھا، زمانہ تھا، اس میں 35 ہجری یا 36 ہجری، 35 ہجری یا 36 ہجری میں وفات پائی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور خلافت میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ قریش خوب جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں خطاب عزیز تھا، لیکن عمر اسلام کا بیٹا، سلمان اسلام کا بیٹا، اس کا بھائی ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا بھی کہتے تھے، اور چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہتے تھے، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں عمر ابن الاسلام، سلمان ابن الاسلام کا بھائی ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ تھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت۔ اس کے علاوہ بھی سن 1 ہجری میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سن 1 ہجری میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ نماز کی رکعتوں میں اضافہ کیا گیا، تو وہ کیا واقعہ تھا انشاءاللہ الکریم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔